مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے دماغوں میں بچپن سے دعا کا ایک کانسیپٹ قائم کیا گیا ہے۔ بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ دل سے نکلی ہوئی دعا آسمان تک جاتی ہے اور ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں جب دل سے مانگنے اور شدت سے مانگنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نہیں دیتا جو آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بہت آسانی سے حاصل ہو چکا ہوتا ہے، جیسے کہ ایک بڑا گھر، ایک لگژری گاڑی، ایک اچھی ڈگری، ایک اونچے عہدے والی نوکری اور ایک خوشحال گھرانہ۔ جبکہ آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کے لیے شدت سے دعا کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز عطا نہیں کر رہا۔ تو کیا آپ کی دعا میں کوئی کمی ہے یا وہ چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہی نہیں گئی؟ اس ویڈیو میں ہم دعا کے میکانزم کو ڈسکس کریں گے۔ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا میکانزم ہے جو دعا کی قبولیت میں اثر انداز ہوتا ہے؟ ایسا کون سا پروسیس ہے جس کو فالو کر کے انسان اپنی دعائیں آسانی سے قبول کروا سکتا ہے؟ اور وہ کون سی وجوہات ہیں جو دعا کی قبولیت میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں؟ دعا مانگنے کے 3 اہم سٹیپس ہیں جو ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو بھی چیز آپ کو چاہیے اس کے لیے شدت سے دعا کریں، اپنی نمازوں میں اور اپنے اذکار میں اس کو شامل کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ جو چیز آپ اس سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اپنی دعاؤں میں لمیٹیشن کو ختم کر کے مانگیں، جس طرح حضرت سلیمان نے مانگا تھا۔ حضرت سلیمان نے اللہ تعالیٰ سے جب اپنی بادشاہت کے لیے دعا کی تھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے فلاں اور فلاں چیز عطا کر دی جائے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوری بادشاہت مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں، حیوانوں، ہر چیز کی بادشاہت عطا کی تھی، ایک ایسی بادشاہت جو ان کے بعد کسی کو نہیں دی گئی۔ دعا کی قبولیت میں اثر انداز ہونے والی چیز دعا کی خوبصورتی بھی ہے، اس لیے دعا کو خوبصورت الفاظ میں مانگیں۔ دعا کی قبولیت پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں تیسری چیز آپ کا گمان ہے۔ ایک اچھا گمان دعا کے قبول ہونے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے اور اس کو ایک گاڑی چاہیے، لیکن اس نے کبھی اپنے گمان میں یہ سوچا ہی نہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو گاڑی عطا کر دیں گے تو اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیا اس کے پاس ڈرائیونگ سکلز ہیں؟ کیا اس کے پاس ایسی جگہ ہے جہاں وہ اس گاڑی کو پارک کر سکتی ہے؟ دعا اور آپ کے دماغ کا ایک بہت اہم کنیکشن ہے۔ اس کنیکشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی دماغ کو سمجھنا ہوگا۔ انسانی دماغ کا سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے سیریبرم۔ سیریبرم ایکچولی آپ کا تھنکنگ برین ہوتا ہے، جس میں آپ کی سوچیں بنتی ہیں اور آپ کی سینسز کریٹ ہوتی ہیں۔ دماغ کے اس حصے میں آپ کے ماضی اور حال کے متعلق تمام سوچیں پائی جاتی ہیں۔ آپ کی دعا کے متعلق سوچ بھی آپ کے دماغ میں بنتی ہے۔ انسانی دماغ کا دوسرا حصہ سیریبیلم ہے۔ یہ آپ کے دماغ کا وہ حصہ ہے جو ایکشنز کو پرفارم کرنے میں آپ کے باڈی کی ہیلپ کرتا ہے، آپ کی سوچوں اور آپ کے اعمال کے درمیان کنیکشن بلڈ کرتا ہے۔ جیسے کہ جب رات کو آپ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتے ہیں تو اچانک آنکھ کھلنے پر انسان اس چیز میں فرق نہیں کر پاتا کہ وہ اس خواب میں ہے یا حقیقت میں، کیونکہ آپ کا دماغ کا وہ حصہ ایکٹیو نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے آپ حالات کی موجودگی کو سمجھتے ہیں تو آپ کا باڈی اس چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ آپ خواب دیکھ رہے تھے اور اب حقیقت میں موجود ہیں۔ دماغ کا تیسرا حصہ برین سٹیم ہوتا ہے۔ برین سٹیم آپ کے باڈی کے آٹومیٹک فنکشنز کو پرفارم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کے جسم کا پہلا حصہ اس دعا کے متعلق سوچ کو قائم کرتا ہے۔ وہ سوچ آپ کے دماغ کے دوسرے حصے میں پہنچ کر آپ کے جسم میں اس کے متعلق اعمال کو کریٹ کرتی ہے، اور آپ کے دماغ کا تیسرا حصہ اس چیز کو قبول کرنے کے لیے بخود آپ کے جسم کو تیار کرتا ہے۔ اگر آپ اچھا گمان نہیں رکھتے اور اپنے دماغ میں نیگیٹو تھنکنگز کو جگہ دیتے ہیں تو آپ کا جسم
اس چیز کی قبولیت کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے اس فارمولے پر عمل کرتے ہوئے اپنے دماغ اور روح کو اس چیز کے مطابق ڈھالیں جو آپ کو چاہیے، تاکہ آپ کی دعائیں جلدی قبول ہو سکیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے کوشش کرنا اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے بہت ضروری ہے۔ محنت اور کوشش کے بغیر دعا کرنے کی مثال ایسی مسافر جیسی ہے جو صحرا میں اونٹ لے کر جا رہا ہے اور وہ اونٹ کو باندھے بغیر یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، لیکن اگر وہ اونٹ کو نہیں باندھے گا تو یہ یقینی سی بات ہے کہ اونٹ فرار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت تب کرے گا جب وہ اس اونٹ کو باندھے گا۔ اسی طرح دعائیں بھی تب قبول ہوتی ہیں جب دعا کی قبولیت کے لیے محنت اور کوشش کی جاتی ہے۔ اب کچھ ایسی وجوہات کو ڈسکس کر لیتے ہیں جو دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کسی کا دل دکھانا۔ کسی کا دل دکھانا ایک ایسا عمل ہے جو آپ کو اللہ کی نظروں میں ناپسندیدہ انسان بناتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہوں۔ دعا کے راستے میں رکاوٹ کا باعث ہوتی ہے وہ ایمان میں سرکشی ہے، نمازیں نہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا قرآن نہ کھولنا اور غلط راستوں پر چلنا، حلال اور حرام کی تفریق کیے بغیر رزق کمانا، یہ اعمال ہیں جو انسان کو سرکش بناتے ہیں اور اس کے دل سے اللہ کا خوف جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح والدین کا حکم نہ ماننا بھی دعا کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ والدین کے حقوق کے لیے ہمارے اسلام میں بہت تلقین کی گئی ہے۔ ایک چیز جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے وہ ہے ولگیرٹی پھیلانا۔ ہمارے یوٹیوبرز، کنٹینٹ کریشن کے نام پہ ایسی بہت سی واہیات چیزیں لا رہے ہیں جس کو ہماری جنریشن دیکھ رہی ہے اور معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ تو ایسی بھی چیز جو دوسروں کو غلط راستے کی طرف مائل کرے یہ آپ کی دعاؤں کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے روٹین میں استغفار کو شامل کریں تاکہ دعاؤں کے راستے مختصر ہو سکیں۔ اپنے آپ کو منفی سوچوں سے بچائیں اور اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا جو آپ اس سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو کیونکہ وہ دینے پر اختیار رکھتا ہے۔